بسم اللہ الرحمن الرحیم الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. درود شریف کیوں نہیں پڑھتے؟ بلند آواز نہ درود پڑھو یار، یہ تو آنکھوں والی گل ہے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، ہم مومنین کی جو تقوی کی نشانیاں ہیں ان پہ گفتگو کر رہے تھے. اور اس میں پہلی جو صفت تھی وہ تھی صابرین کی، صبر کی صفت پہ. تو گزشتہ جمعے ہم نے یہ بات سیکھی تھی کہ صبر دونوں کاموں میں کرنا ہے، امور تکوینی میں بھی کرنا ہے اور امور تشریعی میں بھی کرنا ہے. اس لیے کہ کام تکوینی ہوں یا تشریعی ہوں، حاکم مطلق صرف اللہ کی ذات ہے. لیکن تکوینی جو کام ہیں ان میں اللہ نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا، ہمیں بھی نہیں دیا. اس کے لیے میں نے آپ کو مثال عرض کی تھی کہ میرے پیدائش تک کے جتنے معاملات ہیں وہ تکوینی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں مجھے کیسا بنانا ہے مجھے کوئی اختیار نہیں. میری وہاں پہ گروتھ کیسے ہونی ہے میرا کوئی اختیار نہیں.
یہ میں نے مثال اس لیے دی تھی کہ عام فہم مثال ہے، آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ تو وہ کام جس میں اختیار نہیں، مثلا جانوروں کا حساب کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کو اختیار نہیں۔ آپ کا ایک چھوٹا سا بچہ اتنی بڑی بھینس کی رسی پکڑتا ہے اور جدھر جی چاہے لے جاتا ہے، حالانکہ بھینس بہت طاقتور ہے، لیکن وہ امور تقوینی میں ہے کہ اس نے تمہاری بھی فرما برداری کرنی ہے، تمہارے بچوں کی بھی کرنی ہے۔ سورج نے کبھی چھٹی نہیں کی، اس لیے کہ اس کو اختیار نہیں ہے۔ چاند نے کبھی چھٹی نہیں کی کہ آج میں نے طلوع نہیں ہونا، آج میں نے آرام کرنا، اس لیے کہ اس کو اختیار نہیں۔ جب آپ کی موت کا وقت آئے گا تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے ابھی نہیں جانا، کیونکہ یہ امور تکوینی میں سے ہے۔ آپ نے پیدا ہونا ہے تو یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے امور تکوینی میں رکھا۔ تو یہ ہم نے تفصیل سے پچھلے جمعے یہ باتیں دیکھی تھی، لیکن صبر ہم نے دونوں کاموں میں کرنا ہے۔ جن کاموں میں مجھے اختیار نہیں ہے، میں بیمار ہو گیا ہوں، میرے بچوں میں سے کسی کی وفات ہو گئی، کوئی کمزور ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا، تو یہ چیزیں مجھ سے رزق چھن گیا، تو یہاں تو ظاہر ہے میں مجبور ہوں۔ اچھا وہ بات میرے ذہن سے نکل نہ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہی کچھ اختیارات کیوں دیے؟ مثلا باقی مخلوقات میں سے فرشتوں کو بھی کوئی اختیار نہیں ہے، وہ امور تکوینی میں سے۔ جس کی ڈیوٹی بارش برسانے پہ ہے وہ اپنی ڈیوٹی پہ لگا ہوا ہے، جس کی قیام پہ ہے وہ قیام پہ لگا ہوا ہے۔ تو انسان کو کچھ اختیار دیا، یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ سارا اختیار نہیں ہے۔ تو کیوں دیا اختیار انسان؟ یہ صرف اس لیے دیا تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ اپنا نائب بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے، اس دنیا میں اس کو عزت دی ہے، فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے، تو اب اگر فرشتے بھی امور تکوینی میں پابند ہیں، جانور بھی پابند ہیں، درخت بھی پابند ہیں، سورج چاند ستارے بھی جیسے جیسے اللہ نے ڈیوٹیاں لگا دی اس کے پابند ہیں، لیکن انسان کو اختیار دیا کہ یہ اذان سن کے نماز پڑھنے آ بھی سکتا ہے، نہیں بھی آ سکتا، اس کو اختیار ہے۔ یہ روزہ رکھ بھی سکتا ہے، نہیں بھی رکھ سکتا، یہ چیز پڑی ہے اس کی چوری کر بھی سکتا ہے، نہیں بھی کر سکتا، یہ اختیار ہے نا اس کے۔ یہ جھوٹ بول بھی سکتا ہے، نہیں بھی بول سکتا، یہ ڈکیٹی چوری کر بھی سکتا ہے، نہیں بھی کر سکتا۔ یہ اختیار کیوں دیا؟ یہ اختیار اس لیے دیا کہ انسان معنوی لحاظ سے، شعوری لحاظ سے سوچ سمجھ کر جب اس کو اختیار دیا جائے تو یہ پھر بھی اپنے اختیار کو اس لیے استعمال کرے کہ مالک اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو ایک وہ مخلوقات جو مجبور ہیں، ایک ان کا اللہ کو ماننا، اور ایک یہ مخلوق جس کو اختیار دیا گیا اور یہ اللہ کو مانے، تو یہ بڑا فرق ہوتا ہے۔ اس لیے یہ چند چیزوں میں آپ کو اختیار دیا گیا ہے۔ اچھا یہ بڑی عجیب بات ہے، چونکہ بات صبر کی ہو رہی ہے نا، تو چند چیزیں تو میں نے آپ کو عرض کر دی۔ اب آپ نے نماز کے لیے آنا ہے، تو ظاہر ہے لو چل رہی ہے، گرمی شدید ہے، اب اس لو کو، اس گرم ہوا کو برداشت کرنا، صبر کرنا،
کس لیے کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کو اپنا حاکم سمجھتا ہے۔ یا اللہ اختیار نہیں تھا تو بھی تو ہی حاکم تھا، اور اگر اختیار ہے تو میں صبر کر رہا ہوں اس لیے کہ تجھے مالک سمجھ رہا ہوں۔ تو ایمان اصل میں ہوتا ہی وہ ہے جو شعوری ہو۔ روزے کی حالت میں بھوک برداشت کی، صبر کیا، پیاس برداشت کی، صبر کیا، آنکھوں کا روزہ رکھا، کانوں کا روزہ رکھا، اپنے آپ کو روک کر رکھا، اختیار تھا۔ میں سردیوں کی راتوں میں آرام سے لحاف کے اندر سو بھی سکتا ہوں، لیکن اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہوں۔ وہ تکلیف برداشت کرتا ہوں اس لیے کہ اپنے اللہ کو اپنا مالک سمجھتا ہوں۔ تو باقی تمام مخلوقات اللہ کو مانتی ہیں تکوینی لحاظ سے، لیکن انسان اللہ کو جب حاکم مانتا ہے تو دونوں صورتوں میں مانتا ہے، تکوینی لحاظ سے بھی مانتا ہے اور تشریعی لحاظ سے بھی مانتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو، چونکہ آپ میں سے زیادہ لوگ پڑھے لکھے ہیں، یہ جو اپاہج بچے پیدا ہوتے ہیں، ڈسیبل پیدا ہوتے ہیں، نابینا پیدا ہوتے ہیں، لولے لنگڑے پیدا ہوتے ہیں، ان کو اسپیشل بچے کیوں کہتے ہیں؟ ان کی ایجوکیشن کو بھی اسپیشل ایجوکیشن کہتے ہیں۔ یہ کبھی غور کیا آپ نے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ جو بڑا ذہین ہو، ارسطو ہو، اس کو اسپیشل کہا جائے، لیکن آئنسٹائن کو تو اسپیشل بچہ نہیں کہا جاتا، نیوٹن کو تو اسپیشل بچہ نہیں کہا گیا۔ یہ جو ڈسیبل تھا اس کو اسپیشل کہا گیا ہے، اور اس کی ایجوکیشن کو بھی اسپیشل ایجوکیشن کہا گیا۔ آپ کے معاشرے میں تو یہ مصیبت ہوتی ہے کہ کسی کے ہاں ڈسیبل بچہ پیدا ہو جائے، لیکن کچھ معاشرے ہیں، چونکہ یہ ہماری اصطلاحیں نہیں ہیں، یہ اسپیشل بچہ یا اسپیشل ایجوکیشن، یہ ہمیں باہر سے ملی ہیں، ہاں یہ ہمارے فیصلے نہیں ہیں، ہم تو اس کو عذاب سمجھتے ہیں، ہم اس کو عذاب سمجھتے، لیکن کچھ انسان تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نارمل بچے تو اللہ سب کو دیتا ہے، وہ انسان اللہ کو کتنا پسند ہوگا جس کو آزمائش اور صبر کے لیے اسپیشل دیا گیا۔ تو وہ ماں باپ بھی اسپیشل ہیں، وہ بچہ بھی اسپیشل ہے، اس کی تعلیم بھی اسپیشل ہے۔ تو یہ انسان ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ میرے گھر میں اگر اپاہج بچہ پیدا ہوا ہے تو یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اس صبر کے لیے تو نے میرا انتخاب کیا، اس آزمائش کے لیے تو نے، اور لوگ اس کے گھر میں جا کے مبارکیں دیتے تھے کہ یہ تو کتنا خوش قسمت انسان ہے کہ لاکھوں کروڑوں میں سے اللہ نے تیرا انتخاب کیا۔ یہ صبر کے بڑے زاویے ہیں، بڑی ڈومینشنز ہیں۔ یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال آپ کے ماحول سے دی کہ آپ لوگ ایسا بچہ پیدا ہوگا تو پریشان ہو جائیں گے، لیکن اللہ کو ماننے والے جو لوگ ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لوگ اس کو مبارکباد دیتے ہیں۔ تو یہ ہے تشریعی کاموں میں بھی صبر کرنا، جہاں مجھے اختیار دیا گیا ہو اس اختیار کو اللہ کی حاکمیت کے سامنے سرنگوں کر دینا۔ بس جس کام میں میں مجبور ہوں وہاں اللہ کو مانا، وہ تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا نا، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سے ہر انسان کو، ہر چیز کو، جتنی بھی زمینوں میں ہیں، جتنی آسمانوں میں ہیں، طوعا و کرہا،
وہ چاہیں یا نہ چاہیں بالآخر ان کو جھکنا اللہ ہی کے سامنے پڑتا ہے۔ بھائی وہ تو فرعون کا بھی لکھا ہوا ہے کہ جب اس کو ڈبکیاں لگیں تو اس نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان لیا۔ ایک لمحہ تو زندگی میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان سب کو چھوڑ کے کہتا ہے کہ میں نے تجھے مان لیا۔ جو لینن ساری زندگی کہتا رہا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، مرتے وقت اس نے بھی اللہ کو مان لیا۔ نمرود نے بھی مرتے وقت اللہ کو مان لیا، لیکن وہ ماننا کچھ نہیں ہے۔ ماننا تو یہ ہوتا ہے کہ میں گھر بیٹھ کے آرام سے اے سی والے کمرے میں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم آ جائے تو اپنی ساری آسائشیں چھوڑ کے اس گرمی میں مسجد میں آ جاؤں کہ مولا میں حاکم تجھے ہی سمجھتا ہوں، تو مجھے اختیار دے گا تو بھی حاکم تو ہی ہے، اختیار نہ دے گا تو بھی حاکم تو ہی ہے۔ تو یہ صفت اصل میں انسانوں کے پاس، ان کو اگر اختیار ہاں دیکھیے دونوں چیزیں کہ میں کر سکتا تھا اور نہیں کیا، رشوت لے سکتا تھا لیکن رشوت نہیں لی۔ کیوں نہیں لی؟ اللہ کو اپنا حاکم سمجھتا۔ چوری کر سکتا تھا، نہیں کی کیونکہ اللہ کو اپنا حاکم سمجھتا۔ جھوٹ بول سکتا تھا، نہیں بولا اس لیے کہ میں اللہ کو اپنا حاکم سمجھتا۔ تو یہ چونکہ پچھلے جمعے میں کافی ہم نے گفتگو کی تھی، اللہ کی حاکمیت آپ نے دونوں صورتوں میں ماننی ہے۔ اختیار ہو تب بھی اللہ کی حاکمیت ماننی ہے، اختیار نہ ہو تب بھی اللہ کی حاکمیت ماننی ہے۔ تو ایمان اصل میں یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے اور بس ہم مسلمان ہیں، نہیں، ایمان ہوتا ہی شعوری طور پہ ہے۔ مثلا یہ میری بیماری پہ جو صبر ہے اس صبر کرنے پہ میں مجبور ہوں، میرے بچے کی وفات ہو جاتی ہے تو وہ صبر کرنے پہ میں مجبور ہوں، اس میں میرا اختیار نہیں ہے۔ میری فصلیں ساری پانی سیلاب آتا ہے بہہ جاتی ہیں یا جل جاتی ہیں، میں صبر کرنے میں مجبور ہوں۔ لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے نا کہ مجھے پتا ہے کہ میں سچ بولوں گا تو یہ لوگ مجھے تکلیف دیں گے، وہ صبر شعوری طور پہ برداشت کرنا کہ میرا اللہ حاکم ہے، یہ شعوری طور پہ۔ تشریعی امور میں جہاں مجھے اختیار ہے، لیکن اس کے لیے میں نے پچھلے جمعے آپ سے ایک جملہ کہا تھا کہ تشریعی امور جن میں ہمیں اختیار ہے، اس کو سادہ لفظوں سے یہ سمجھ، تکوینی وہ جن میں اختیار نہیں ہے، تشریعی وہ جن میں مجھے اختیار ہے، ان امور میں نے صبر کیسے کرنا ہے؟ اپنے نبی کو دیکھ کے کرنا ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اپنے پیغمبر کو دیکھ کے کرنا ہے۔ بھائی مکے میں اپنی جائیدادیں ہیں، اپنے کاروبار ہے، اپنے گھر ہیں، اپنا قبیلہ ہے، اپنا خون ہے، لیکن جب اس اللہ کی خاطر گھر چھوڑا تو قرآن نے پھر وہاں ان کی پھر یہ صفت بیان کی کہ اوذوا فی سبیلی، انہوں نے اذیت برداشت کی تو میرے راستے میں، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، قتل ہوئے بھی اور قتل کیے بھی صرف میری رضا کے لیے۔ بچ سکتے تھے، سائڈ پہ ہو کے رہ سکتے تھے۔ منافقین یہی کہا کرتے تھے، غزوہ تبوک میں بھی یہی کہا، غزوہ خندق میں بھی یہی کہا، غزوہ احد میں بھی منافقین نے یہی کہا کہ دیکھیے اگر گھروں میں بیٹھے رہتے تو ایسے مارے تو نہ جاتے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ جو تم گھروں میں بیٹھے ہو کیا تمہیں موت نہیں آنی؟
ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، لیکن یہ صبر شعوری تھا، یہ صبر اختیاری تھا۔ اور جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو صبر ہے میں نے اللہ کی راہ میں کرنا ہے صرف اس لیے اللہ میرا حاکم ہے۔ میں گھر بیٹھے ہوئے صوفی اقبال صاحب سے یہ بات ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے یہ بات کہی، میں نے کہا کہ یہ جتنے مسائل آپ کو نظر آتے اس کی بنیادی صرف ایک ہی وجہ کہ دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، جواب دہی کا تصور نہیں۔ جس دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی برتری آ جاتی ہے، باقی سارے کام تو اس کے خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ وہ صبر بھی کر لیتا ہے، وہ شکر بھی کر لیتا ہے، لیکن شعوری طور پہ وہ اللہ کو اپنا حاکم تسلیم کرے۔ تو تشریعی امور میں آپ نے کس کے پیچھے چلنا ہے؟ اپنے پیغمبر کے پیچھے چلنا، اپنے نبی کو دیکھ کے صبر کرنا ہے، صحابہ کرام اہل بیت اطہار کو دیکھ کے صبر کرنا ہے۔ تو تکوینی امور میں بھی اور تشریعی امور میں بھی۔ یہ بات جملہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ آج کل بڑے فتنے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع تھی وہ اس دور کے لیے تھی۔ آج کل یہ باتیں بڑی چل رہی ہیں، یہ جو نظام معیشت سود کے بغیر تھا یہ اس دور کے لیے تھا۔ دیکھیے جی اس دور میں تو بینک نہیں تھے، اس دور میں تو یہ اور ہماری جو معیشت چلانے والی کمپنیاں یہ نہیں تھیں، تو آپ کیسے اس دور سے اس کو فالو کر سکتے؟ بلکہ ایک بدبخت تو یہ کہہ رہا تھا، پچھلی صدی میں گزرا ہے، اس نے کہا دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حاکم وقت تھے تو حاکم وقت کا حکم ماننا تو ویسے ہی ضروری ہوتا ہے، لیکن اتنی دیر ہی ہوتا ہے نا جتنی دیر وہ حاکم ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی مسلمانوں کے اندر پھیلائی جا رہی ہیں۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ امور تشریعی میں میری ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تشریعی امور میں میرے بادشاہ، میرے شہنشاہ، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس سے ایک سوال ہوا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس دور کے لیے ہی تھا تو پھر آج ہم شریعت پہ کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ اس قرآن کی تشریح کون؟ اس نے کہا جی اس قرآن کی تشریح اب ہم کریں گے۔ اس نے کہا اچھا جی کیسے کرو گے؟ یہ سورہ مائدہ میں اللہ فرماتا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کہ چور مرد ہو یا چور عورت ہو اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس آیت کی تشریح یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہے مشہور وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ جب وہ عورت نے چوری کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ تو وہ بدبخت یہ کہہ رہا تھا، کہنے لگا کہ یہ اس دور کی تشریح تھی، اس دور کی تشریح یہ ہے کہ تم لوگوں کو مال و دولت اتنا دے دو کہ وہ چوری کرے ہی نہ، یہ ہے ہاتھ کاٹنا، کہ یعنی وہ چوری کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ بھائی جب تم تشریح قرآن کے کرو گے تو پھر ایسے ہی کرو، پھر تو چوروں کے لیے ظاہر ہے، پھر تم جب تشریح کرو گے تو پھر یہی کچھ ہوگا۔ تو اس لیے آپ ادھر نہیں تھے، میں اس گھر میں یہی بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کی بات کی، آدم علیہ السلام کے صحیفوں کی بات کی، پھر یہ جو تورات، انجیل، زبور، قرآن، 4 تو یہ بڑی کتابیں ہیں اور باقی 100 سے اوپر صحائف ہیں جو مختلف انبیاء بنا، صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ قرآن کریم میں ہے اور انبیاء پہ صحائف نازل ہوئے۔ تو میں ان سے یہی کہہ رہا تھا کہ قرآن نے ایک بڑا سوال اٹھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب
یہ جملہ ذہن میں رکھنا، کوئی صحیفہ ہو، کوئی کتاب ہو، اللہ نے کوئی کتاب استاد کے بغیر نازل نہیں کی۔ بہت اچھے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا ہو گیا؟ اللہ نے زبور اتاری تو ساتھ داؤد علیہ السلام کو استاد بنا کے بھیجا، تورات اتاری تو موسیٰ علیہ السلام کو استاد بنا کے بھیجا۔ اللہ کے حکم کی تشریح تم نے نہیں کرنی، یا اللہ کرے یا اس کا نبی کرے۔ انجیل کی تشریح عیسیٰ علیہ السلام کریں، اور قرآن کی تشریح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، نعرہ حیدری، قبلہ عالم، زندہ باد، ماشاء اللہ۔ ویسے اس نعرے سے زیادہ مجھے خوشی تب ہوتی کہ یہ جو ہم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی پڑھتے ہیں نا آیت، اس کے بعد درود واجب ہو جاتی ہے، اور اس وقت آپ ایسے ہوتے ہیں جیسے مر ہی گئے۔ کبھی آپ نے بلند آواز سے درود، مجھے دکھ ہوتا ہے، مجھے صبر کرنا پڑتا ہے، کیا کروں گے کہ یہ مسلمان ہیں کہ جو اپنے نبی پہ بلند آواز سے درود نہیں پڑھ سکتے۔ اس لیے میں نے کم از کم جو ہمارے ساتھ وابستگان ہیں ان کو تو پتہ ہو کہ درود جو ہے یہ بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ بے شک، بے شک، گالیاں تو بلند آواز سے دیتے ہیں، بدتمیزی بلند آواز سے کرتے ہیں، نعرے بلند آواز سے بولتے ہیں، جب درود کی باری آئے تو مر جاتے ہیں جیسے کوئی آفت آن پڑی۔ بہرحال یہ مجھے دکھ نہ دیا کرے، مجھے تکلیف ہوتی ہے جب میں آیت پڑھتا ہوں تو مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ درود پڑھتا ہے، اس کے فرشتے پڑھتے ہیں، اور اللہ حکم دے رہا ہے مومنوں درود و شوق سے پڑھو۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ۔ کسی نے منہ بند کیتا ہے کہ نہیں ادھر نو منہ کیتا ہے، درود پڑھیا جا رہا ہے، بے حیائی دی بھی کوئی انتہا ہو نہیں۔ بہرحال صبر جو ہے یہ اب کافی اس پہ پچھلے جمعے بھی بحث ہو گئی تھی، اب بھی ہو گئی ہے۔ تو حاکمیت اللہ کی جب اللہ اختیار دیتا ہے نا تو یہ ذہن میں رہے کہ اس اختیار کا مالک بھی اللہ ہے، تو مجھے اختیار دیا گیا ہے تو یہ اختیار میں اس کی فرما برداری کے لیے استعمال کروں۔ اچھا یہ بڑی عجیب بات ہے، الصابرین والصادقین۔ میں بڑا اس آیت پہ غور کر رہا تھا کہ صبر کر ہی سچے سکتے ہیں، واہ، سبحان اللہ، بے شک، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ صبر کو جوڑا ہی سچ کے ساتھ ہے۔ سچ میرا اور آپ کا نہیں ہے، وہ سچ جو اللہ رسول نے بیان فرما دی۔ بے شک، ساری دنیا بھی کہے کہ جھوٹ بولیں گے تو آپ کو نفع ہوگا، لیکن آپ نے اس سچ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے کہ جھوٹ بولنے سے مجھے کروڑوں روپیہ بھی ملے تو وہ میرا نفع نہیں ہے، وہ میرا نقصان ہے۔ حرام کے کام میں مجھے کبھی نفع نہیں ہو سکتا۔ تو صبر کرنے والے جو ہوتے ہیں نا وہ اصل میں سچے لوگ ہوتے ہیں۔ شاید کسی موقع پہ میں نے یہ جملہ آپ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ویسے بھی کمزور مومن جو ہے نا یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے دلیر مومن پسند ہے۔ اللہ، ہاں، او بھائی کمزوروں کو کیا کرنا ہے، جو وقت پڑے گا تو وہ صبر ہی نہیں کر سکیں گے، دوسری طرف ہو جائیں گے، نا ساڑھے واسطے سارے ایک ہو جائے۔ یہ جملہ میں نے شاید مجھے یاد پڑتا ہے کہ کسی موقع پہ آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سچ پہ اتنا فوکس کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ سچا بندہ دلیر ہوتا ہے، ماشاء اللہ، جھوٹا بزدل ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے میں نے یہ بات آپ سے کہی تھی کہ اگر وہ بزدل نہ ہو تو وہ جھوٹ کیوں بولے؟ اس کا جھوٹ بولنا ہی یہ بتاتا ہے کہ یہ بزدل ہے، اور ایمان والا کبھی بزدل نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے اللہ میرے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ ماشاء اللہ، تو سچ بولنے والا انسان جو ہوتا ہے وہی دلیر ہوتا ہے۔
وہی کسی کاز کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے۔ جھوٹا آدمی بزدل ہوتا ہے، وہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہے، دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ میرے حضرت صاحب کی ایک بڑی بات فرمایا کرتے تھے، اب فرماتے تھے بیٹا جو بندہ تیرے سامنے لوگوں کے متعلق جھوٹی باتیں کرتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ جا کے تیرے متعلق بھی کرے گا۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ ہاں، اس لیے جھوٹے لوگوں سے بچیں، یہ قرآن نے بھی حکم دیا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صبر کرنے والے، اصل میں نے جلدی جلدی یہاں سے نکل جانا چاہتا ہوں، والقانتین، صبر کرنے والے سچے لوگ۔ اب یہ تیسری نشانی بیان کی جو ہم نے رمضان المبارک کے آخر میں بات کی تھی کہ ان کا نفس ہر وقت اللہ کی فرما برداری کے لیے تیار ہے، سبحان اللہ، ان کے نفس میں بغاوت نہیں ہوتی، یعنی اختیار ہو تب بھی، اختیار نہ ہو تب بھی نفس فرما برداری کے لیے تیار ہے۔ اور جس کا نفس اللہ کی فرما برداری کے لیے تیار ہو اس کو تقوی مل گیا۔ اب دیکھیے یہ اتنے کام کرنے کے بعد، صبر کی منزل سے، سچائی کی منزل سے گزرنے کے بعد اور فرما برداری کی منزل سے گزرنے کے بعد پھر ارشاد فرمایا کہ والمنفقین، یہ انفاق فی سبیل اللہ، قرآن کریم میں یہ مختلف چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ یہ لفظ آتا ہے نا منفقین کا، یا سورہ بقرہ کے آغاز میں ہی ارشاد فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہاں بھی یہ فرمایا کہ خرچ اللہ کی راہ میں کون کرے گا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، جو دیا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس کے دیے ہوئے رزق میں سے۔ تو جب بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ میرے پاس جو اختیار ہے، جو دولت ہے، جو وقت ہے، جو علم ہے، یہ سب کچھ تو میرے اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اللہ فرماتا ہے جو اس نے دیا ہے نا اس میں سے خرچ کر۔ تو جب اس کا دیا ہوا ہے تو پھر مجھے خرچ کرنے میں کیا کنجوسی ہے، کیا پریشانی ہے؟ خرچ تو وہی نہیں کرے گا نا جو سمجھے گا کہ یہ میرا ہے۔ اس لیے اس بات پہ ویسے ہی کاٹو لگا دیا ابتدا میں ہی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، رزق اس نے تجھے دیا۔ کسی کے پاس پیسے نہیں ہے، دولت نہیں ہے تو وقت ہے، وہ کسی کو وقت دے دے۔ کوئی کسی کو اٹھا کے ہاسپٹل لے جا سکتا ہے، لے جائے، اچھی گفتگو سے کسی کا دل بہلا دے۔ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو گھر بیٹھ کے اس کے لیے دعائی کر دے۔ کوئی ضروری تو نہیں کہ پیسے ہی ہوں تو آپ نے خرچ کر، اللہ نے فرمایا جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کر۔ تو وہ منفقین ہوتے ہیں، خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ کیا عجیب بات ہے، صبر بھی کیا، سچائی بھی اختیار کی، نفس بھی اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے اور اللہ کا دیا ہوا خرچ بھی کر دیا۔ والمستغفرین بالاسحار، ان سارے کاموں کے بعد پھر وہ سحری کے وقت اٹھ کے اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں۔ کیا تقوی کا معیار اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اسی لیے میں کئی دفعہ یہ سوچتا ہوں کہ یہ نہیں فرمایا کہ جو تم میں سے رات کو 1000 نفل پڑے گا وہ اللہ کا بندہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس دن بڑا حیران ہوا جب سرکار نے فرمایا کوئی ہے جو مجھ سے سنے اور میرے بعد میں آنے والوں کو بتا دے۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ تمہیں بتاؤں سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟
اب آپ سوچ رہے ہوں گے تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جو رات کو 10,000 نفل پڑھ لے گا، قرآن کی ہر وقت تلاوت کرے، سبحان اللہ کہے، وہ بڑا عبادت گزار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں خود حیران ہو گیا، سرکار نے فرمایا سب سے بڑا عبادت گزار۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں، فرمایا تو بھی سن اور جس جس کو بتا سکتا ہے بتا دے، سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو حرام سے بچتا ہے۔ اب دیکھیے ہم میں سے کتنے عبادت گزار ہیں، حرام سے بچنا یہ ہے سب سے بڑی عبادت۔ تو جو حرام سے نہیں بچتا، اسی حدیث میں 5 چیزیں ہیں، وہ شاید میں نے رمضان المبارک میں آپ کو عرض کر دی کہ سرکار نے اسی میں فرمایا کہ میں بتاؤں تم کو سب سے بڑا غنی کون ہے، یہ اسی حدیث کا حصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں، فرمایا جو اللہ کی دی ہوئی قسمت پہ راضی ہو گیا اس سے بڑا غنی کوئی نہیں ہے۔ جو اپنے اللہ سے ناراض پھرتا ہے وہ غنی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بندوں کی بات کی تو وہاں بھی یہی فرمایا وَعِبَادُ الرحمن، رحمان کے بندے کون؟ نہیں فرمایا کہ وہ اتنی تسبیحیں پڑھتے ہیں، اتنے نوافل پڑھتے ہیں، بس ہر وقت وہ اللہ اللہ میں لگے رہتے۔ نہیں، یہ 19واں پارہ آپ کو سنا رہا، یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر عاجزی سے چلتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ وہ ہے جو زمین پر عاجزی سے چلے۔ عاجزی سے کون چلے گا؟ جو اللہ کو حاکم مان لیتا ہے، ہر کام میں اللہ کو حاکم مان لیتا ہے۔ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کوئی جاہل اس سے بحث کرنے لگے تو اس سے الجھتا نہیں، اللہ کا بندہ نہیں الجھتا۔ آپ نے بڑے بڑے مولویوں کے مناظرے سنے ہوں گے لیکن اللہ کے ولی کا کبھی آپ نے مناظرہ نہیں سنا۔ یہ نہیں الجھتے، اپنا کام کرتے۔ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، ان کی بھی سلامتی کی ہی دعا کرتے، سلام کر کے گزر جاتے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور اس کے بعد فرمایا والمستغفرین بالاسحار کی بات کر، دن عاجزی کے ساتھ گزارتے ہیں، کسی سے الجھتے نہیں ہیں، خدمت خلق کرتے ہیں، صبر بھی کرتے ہیں، سچے بھی ہیں، لیکن رات پھر بھی ان کی سجدے یا قیام میں گزرتی، رات استغفار میں گزرتی۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں، شہری کے وقت اٹھ کے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو یہ ہم چونکہ بات کر رہے تھے کہ رمضان المبارک تھا تقوی کے لیے، تو اگر کوئی بندہ بھائی دیکھنا چاہتا ہے کہ مجھے تقوی ملا ہے یا نہیں ملا تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس تقوی کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا